بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ بالکل ٹھیک ٹھاک خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ میں ہوں ڈاکٹر مانور اور حسینہ بیوٹی ٹپس میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ پلیز ناظرین، میری حوصلہ افزائی کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو بھی دوسروں تک ضرور شیئر کر دیا کریں۔ ناظرین، آج جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وظائف، وہ ایسا وظیفہ ہے جو ہمارے پیارے نبی کا بتایا ہوا وظیفہ ہے۔ اور وظائف کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ جو اللہ پر یقین کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ہر خواہش پوری کرتے ہیں۔ ناظرین، وظیفہ یہ ہے کہ آپ فجر کی نماز کے بعد، ہر بیماری کے لیے یہ وظیفہ ہے، ہر پرابلم کا یہ وظیفہ ہے، کوئی بھی آپ کے لیے مشکل پیش آ گئی ہو، کوئی بھی بیماری ہو، یہ 99 بیماری کا وظیفہ ہے۔ 99 بیماری میں سے کوئی بھی آپ کو بیماری ہے تو آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ بیمار افراد بھی اور مشکل میں گھرے ہوئے افراد یہ وظیفہ کریں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو ان کی ہر بیماری، ہر پریشانی دور ہو جائے گی اللہ کے فضل و کرم سے۔ فجر یا عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد یا تہجد کے وقت 2 نفل حاجات پڑھنے کے بعد کسی بھی ایک وقت میں آپ 626 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کے بعد اپنا جو بھی جائز مقصد ہو اس کے لیے آپ دعا کریں۔ انشاءاللہ تعالی ضرور کامیابی ہوگی۔ یہ وظیفہ آپ 11 دن، 21 دن یا 41 دن تک یہ عمل کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جو کوئی اس کلمے کو ہر نماز کے بعد 70 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے گا تو وہ ہر مشکل، ہر بیماری اور خوف کی چیز سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو۔ ناظرین، یہ وظائف کے کرنے سے پہلے آپ کے دل میں یہ خیال ہونا چاہیے، آپ یہ یاد رکھیں کہ ہر مسلمان پر واجب ہے کہ تمام امور پر اللہ پر توکل کریں، اس کے سوا کسی اور پر بھروسہ نہ کریں۔ مدد اور کامیابی صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے جو سب کا پیدا کرنے والا، پالنے والا ہے۔ اگر ان باتوں اور اعمال کا آپ نے خیال رکھا تو دنیا اور آخرت دونوں میں 100% کامیابی ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین، آپ یہ وظیفہ کریں۔ یہ وظیفہ کرنے سے آپ کو ہر پریشانی، آپ کی ہر بیماری دور ہو جائے گی۔ صرف آپ یہ یاد رکھیں کہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، کوئی انسان نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے تو۔ اگر اللہ چاہے اور پوری دنیا ایک طرف ہو جائے کہ یہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ جادو کروا دیتے ہیں، کاٹ کروا دیتے ہیں، لیکن اگر اللہ چاہتا ہے تو سب جادو وادو سب ختم ہو جاتا ہے، صرف اللہ کے چاہنے کی دیر ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ سے اپنا ہر کام کروانے کی کوشش کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ہمارا ہر کام کر دے، تو ناظرین آپ بھی، اللہ تعالیٰ بھی چاہتا ہے کہ بندہ میرے لیے نماز پڑھے۔ وہ تو ہماری کوئی چیز کا طلبگار نہیں، اس کے لیے تو بہت سارے فرشتے ہیں، لیکن آپ خود سوچیں اگر آپ دنیا میں کسی کے اوپر احسان کرتے ہیں تو سامنے والا اگر آپ کے لیے کچھ نہیں کرتا تو آپ کے دل میں یہ بات آ جاتی ہے کہ دیکھو میں نے اس کے لیے اتنا کیا۔ وہ انسان نہیں، یہ اللہ ہے، اللہ اور بندے کا معاملہ ہے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو لازمی جب وہ نماز پڑھے گا، اللہ تعالیٰ کے سارے احکام مانے گا،
تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا کرے گا، اور وہ تو عطا کرنے والے ذات ہیں، ہم تو صرف مانگتے ہی رہتے ہیں، ہمارے پاس تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہم تو عبادت میں بھی صرف عبادت بھی اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارا کام ہو جائے، ہماری عبادت میں بھی کوئی ہم جو عبادت کرتے ہیں اس میں ہم اپنا فائدہ سوچتے ہیں۔ تو ناظرین، صرف دینے والی ذات تو وہ ہے۔ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، تو یہ سب ہمارے خود کے فائدے ہیں، ہم اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں کہ ہمیں آخرت میں جنت ملے گی اور دنیا میں اللہ تعالیٰ ہر چیز عطا کرے گا اگر ہم نیک کام کریں گے تو ناظرین، اگر ہم نیک اعمال کرتے ہیں تو ہم وہ اپنے لیے ہی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری کوئی عبادت کے لیے نہیں بیٹھے۔ ان کے لیے تو دن میں کتنے فرشتے عبادت کرتے ہیں جن کو دوسری بار تو موقع ہی نہیں ملتا عبادت کرنے کا، ہزاروں لاکھوں کروڑوں فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں دن رات لگے ہوئے ہیں۔ اس کو ہماری عبادت کی کیا پرواہ، اس کو ہماری عبادت کی تو کوئی پرواہ ہی نہیں۔ وہ تو صرف اتنا چاہتا ہے کہ بندہ میری طرف متوجہ ہو، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں۔ اگر ہم خود اپنے لیے کچھ اچھا کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، پیروں فقیروں سے بچیں، کیونکہ وہ بھی تو صرف اللہ سے مانگتے ہیں نا، تو ہم کیوں ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کا دروازہ کھٹکھٹائیں۔ وہ تو ناظرین شہرک سے قریب ہے، شہرک وہ تو ہمارے ہر سانس کے ساتھ ہے۔ تو ناظرین، ہم پیر فقیر کے پاس جا کر شرک میں مبتلا ہو کر، ہاں یہ جو پیر فقیر ہوتے ہیں ہم ان سے دعا کروا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں ضرور قبول کرتا ہے۔ تو ناظرین، ہم خود کیوں نہیں چاہیں گے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بن جائیں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، قرآن پڑھیں، زکوٰۃ دیں، اللہ تعالیٰ کے سارے فرض اپنائیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیے ہیں، وہ سارے کام کریں جس سے اللہ خوش ہو جائے۔ تو امید کرتی ہوں آپ ان باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ وظیفہ ضرور کریں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کی ہر جائز تمنا ضرور پوری کریں گے۔ جانے سے پہلے اتنا ہی کہوں گی میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو دوسروں تک ضرور شیئر کر دیا کریں۔ تھینک یو، اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اور وہ بھی آپ کی پسند کی ویڈیو کے ساتھ۔